پھر ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی ہیں، اور وہ بھی ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ دربار کے لوگوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد پڑا، اس نے کہا، میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ جاننا چاہتے ہوں تو مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف، اے سراپا راستی، ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں، اس لیے کہ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ اٹکل کے تیر چلانے کے بجائے وہ بھی جان لیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک تم برابر کھیتی کرو گے، لہٰذا جو فصل تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو۔ اس کے بعد پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو گے وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب قاصد یوسف کے پاس اسے لینے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا پروردگار تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے انہیں بلا کر پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی سب نے گواہی دی کہ حاشا اللہ، ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے۔